بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شجر عرف کے اسوا کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم نے جو گزشتہ اس سبق کا لیکچر دیا تھا اس میں تھا زائد سیغوں کی معانی کے بارے میں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس فعل کے اندر جتنے حروف زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی معنی بھی اتنی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیگا ایسا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہیں، جس میں حروف کم ہیں، تو اس کی معنی بھی کم ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی لفظ ایسا ہے، کوئی سیگا ایسا ہے کہ جس میں سے الفاظ حروف زیادہ ہیں، تو اس کی جو معنی ہوگی اس میں معنی میں بھی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسا سیگا ہے جس کو ہم مضارع میں، ماضی اور ثلاثی مجرد میں لے کے جائیں تو اس کی معنی کوئی اور ہوتی ہے۔ اس کو ہم اگر مزید فی میں لے کر جائیں تو اس کی معنی کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق ہم نے غالباً جو ہے وہ 5 پڑھے تھے کہ اگر ہم اس کو ایک حرف اس میں زیادہ کر دیں گے تو اس کی کیا معنی بن جائے گی۔ یعنی اگر کوئی ثلاثی مجرد کا ہے اور اس کو ہم باب افعال میں لے کر آ جائیں، باب افعال میں لے کر آ جائیں، تو اس کی تقریباً جو ہے وہ 10 معانی بنتی ہیں۔ تو ان 10 معانی میں سے 5 معانی ہم نے پڑھ لی تھی خامس تک۔ آج ہم جو ہے وہ سادس سے پڑھیں گے۔ جو گزشتہ لیکچر ہوا تھا وہ سماعت کیا تھا آپ نے محترم؟ شزل عرف کا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ بھی سماعت نہیں فرمایا تو وہ بھی سماعت فرما لیجیے گا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جی سر سب السابع، جی فرماتے ہیں السابع، جو بلکہ السادس، جو چھٹی معنی ہے وہ ہے الاستحقاق، مستحق ہونا، کسی چیز کا، کسی چیز کا مستحق ہونا۔ ایک چیز ہے وہ کسی چیز کا مستحق ہو رہی ہے، جیسے کوئی بندہ مستحق ہو جائے کہ اس کو مال وراثت ملے، ایک بندہ وراثت کا مستحق ہو جاتا ہے، کوئی چیز پھر دوسری کوئی چیز کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو باب افعال میں لے کر آ جائیں گے تو اس کی ایک معنی بن جائے گی مستحق ہو جانا۔ جیسے یہ اسحد الزرع، اسحدر، احصد الزرع، یہ فعل ہے باب افعال کا۔ احصدر، احصد الزرع، یعنی جو خیت ہے وہ کٹائی کے قابل ہو گئی ہے، کٹائی کے مستحق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَزْوَجَتْ ہندون، اور ہندا شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہندا عورت کا نام ہے۔ تو اسی کی معنی بیان کرتے ہیں کہ اے استحق کا زرع، استحق کا زرع حساد، کہ جو کھیتی ہے وہ کٹائی کے قابل ہو گئی ہے۔ ذرا بولتے ہیں کھیتی کو، جیسے کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو حساد کہتے ہیں کٹائی کو۔ کھیتی مستحق ہو گئی ہے، قابل ہو گئی ہے، کس کے؟ الحساد، کٹائی کے۔ وہ ہند زواج، اور ہندا مستحق ہو گئی ہے زواج یعنی شادی کی، یعنی ہندا بالغ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ چھٹی معنی باب افعال کے اندر آتی ہے، استحقاق والی، یعنی مستحق جی ہونا، قابل ہونا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی قابل ہونا ہے۔ ساتویں، جی جی، یعنی مستحق ہونا۔ اگر یہ لفظ اچھا عورت ایک کے لیے یہ سب ہے تو، ایک صدر، ایک جی جی بولیں۔ پہلا ہے ایک صدر زرع، جی جی، احصد الزرع، احصد الزرع، ایک صدر زرع پہلا۔ جی جی، اچھا حمزہ پر زبر ہے، احصد۔ اور از وجد ہند، جی
ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔ آگے پھر مثال ہے استحق است استحق الزرع الاسادہ۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہند آتا ہے آپ کو؟ یعنی وہند کھیتی کٹائی الزواج۔ کے قابل ہو گئی ہے۔ صحیح، وہند الزواج۔ صحیح ہو گیا۔ چلیں دوسری جو ہماری جو ہے وہ مثال ہے، جو معنی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو یہ چھٹی معنی تھی، اور ساتویں معنی ہے التعریض۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، کسی چیز کو پیش کرنا۔ تو باب افعال میں اگر کسی فعل کو لائیں تو اس کا معنی پیش کرنا بھی آ جاتا ہے، جیسے کا ارحن، کا ارحن المتاع، ارحنت المتاع وابعتہ، میں نے سامان رہن رکھا اور میں نے اس کو بیچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرضتہ للرہن والبیع، میں نے اس سامان کو رہن کے لیے پیش کیا اور بیچنے کے لیے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تو تعریض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ تو باب افعال کے اندر یہ بھی معنی پائی جاتی ہے۔ ارہنت یعنی المتاع، میں نے سامان کو رہن رکھا، وابعتہ، اور میں نے اس کو بیچا۔ فأبعدته، اور مثال اس کی عرضته للرحم والبيع۔ جی ترجمہ بھی سمجھ آ گیا؟ میں سامان رکھا اور بیچا، اس کا یہ یعنی کہ میں نے سامان بیچنے کے لیے رکھا۔ جی جی، یعنی بیچنے کے لیے یا رہن کے لیے رکھا۔ بے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اور رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھنا۔ اور نام جو ہے یہ لام جو ہے نا، یہ لام اس کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، لام جارا ہے، تو یہ جار مجرور عرت تو فعل کے متعلق ہوگا۔ اور اس کے بعد ثامن یعنی آٹھویں معنی، باب افعال کی آٹھویں معنی یہ ہے کہ اس میں طلب کی معنی آئے گی، طلب کرنا کسی چیز کو، جیسے ان یکون بمعنی الاستفعل، کہ وہ استفعل کی معنی میں، یعنی کوئی کام طلب کرنے کی معنی میں ہو جائے گا۔ وہ باب، وہ فعل استفعال کی معنی میں ہو جائے گا، یعنی باب استفعال کی معنی میں ہو جائے گا۔ جیسے اعظمتہ، اعظمتہ، میں نے اس سے عزت طلب کی۔ اعظمتہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس سے عزت طلب کی۔ ہاں، تو یہ اگر ہم باب استفعال میں لے کر جائیں تو اس کے اندر یہ بنے گی استعظمتہ۔ تو استعظمتہ اور اعظمتہ دونوں کی معنی سیم ہی ہے۔ سین جو ہوتا ہے نا، تو یہ سین طلب کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آٹھویں معنی تھی۔ اس کے بعد اس کی نویں معنی ہے، باب افعال کی نویں معنی ہے متاوعن۔ متاوعن کا مطلب ہے باہم ایک دوسرے کی کسی کام میں مدد کرنا، جیسے معاونت کیسے کہتے ہیں، معاونت، تعاون۔ ٹھیک ہے، تو ان یکون متاوعن لفعل بالتشدید، تو کسی کام کے لیے ایک دوسرے کی باہم مدد کرنا، ٹھیک ہے، بالفعل فعل، کسی فعل کے لیے، بالتشدید، ایک یعنی اس دوسرے کلمہ کو تشدید کی پڑھا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی کسی کام میں مدد کرنا۔ ہاں، ایک دوسرے کی باہم مدد کرنا کسی کام میں، جیسے اس کی مثال دیتے ہیں فرتہ فافطر، میں نے اس کو روزہ افطار کروایا تو اس نے بھی کیا کیا؟ افطرا، روزہ افطار کروایا۔ صحیح، بشرتہ فابشرا، میں نے اس کو خوشخبری دی تو اس نے بھی مجھے، اس کا بھی میں نے اس کو تحفہ دیا تو اس نے بھی مجھے تحفہ دیا۔
ٹھیک ہو گیا، تو یہ باہم چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ 10ویں معنی ہے وہ 10ویں یہ معنی اس یہ کا جو ہے کہ التمکین۔ جی پتھر تو ہوں ہے، پتھر تو ہوں، جی جی، بشر تو پتھر تو ہوں، میں نے اس کو بشارت دی۔ بشر تو ہوں، ٹھیک ہے، بشر تو ہوں، پتھر تو ہوں، افطر، فَأَفْتَرَ فَأَفْتَرَ افطارا، افعالا، جی ہاں، افعالا کے بدل پر آئے گا نا، افطارا، ٹھیک ہے، تو اب اشارہ صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے 10ویں معنی اور آخری معنی بیان کر رہے ہیں باب افعال کی، باب افعال کا خاصہ التمکین۔ تمکین کا مطلب ہے جگہ بنانا۔ تمکین کا کیا جگہ مطلب ہے؟ بنانا، جگہ بنانا، جیسے کہ تم احفرتہ النہر، میں نے اس کو نہر کھود کے دی۔ کیا؟ احفرتہ النہر، میں نے اس کو نہر کھود کر دی۔ ان انہرا، نون پہ تشدید آئے گی، ان ٹھیک ہے، تو اس کی معنی احفظتہ بیان کرتے ہیں، یعنی مکنتہ من حفرہ، یعنی اس کو کھودنے سے میں نے اس کو جگہ دی۔ یعنی نہر کھودنے کے لیے میں نے اس کو جگہ دی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ دینا، جگہ بنانا کسی اور کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جسے ایو چلیں آگے ہم اس کو مکن، انشاء اللہ تعالی اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ جتنا پڑھا ہے اتنا سمجھ آ گیا، ان تمام معانی جی سر، کا بیان سمجھ جی آ گیا۔ یہ، جی مکنتا ہوں من، جی مکن تو ہو، متکلم کا صیغہ ہے نا، مکن